وطر کے رکعتوں کے بارے میں احادیث کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ دن جو احادیث بیان کی گئی وہ مختلف روایات مختلف طریقوں سے وہ حدیث بیان ہوئی ہے، یعنی مختلف صحابہ کرام سے وہ روایت بیان کی گئی۔ تو حدیث کے علماء محدثین کے نزدیک جب ایک روایت مختلف طرق سے یعنی مختلف صحابہ کرام سے روایت کی جائے تو وہ جو روایت ہے وہ اپنے ثقاہت کو پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم جو حدیث بیان کریں گے اس میں یہ ہے کہ جو وطر کی رکعتیں ہیں 3 رکعتیں، ان میں فصل نہیں ہے، یعنی ان میں علیحدگی نہیں ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھی جائیں اور تیسری رکعت الگ پڑھی جائے۔ یہ حدیث پاک امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت ابی سفیان سے، انہوں نے حضرت ابی نضرہ سے، اور انہوں نے حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فصل فی الوتر، کہ وطر میں فصل نہیں ہے۔ وطر کی 3 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی اور اس میں الگ الگ ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب وطر کے بارے میں کہ وہ کس وقت پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہ حدیث پاک بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک، آپ کا یہ ارشاد پاک اپنے کانوں سے سنا۔ یقول الوتر اول اللیل سختۃ للشیطان، کہ رات کے اول حصہ میں وطر پڑھنا یہ شیطان کے لیے بڑی بھاری چیز ہے، شیطان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ کوئی شخص اول وقت میں نماز پڑھے اور وطر پڑھے۔ واکل السحور مرداۃ الرحمن، اور سحری کے وقت کھانا کھانا یعنی روزہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 کاموں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث پاک بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ قال اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل واوسطہ واخرہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اوقات میں وطر پڑھے ہیں، اول رات کے حصے میں، درمیانی حصے میں بھی اور آخری حصے میں، لکہ یکون واسعا علی المسلمین، اس لیے کہ مسلمانوں پر یہ بات آسان ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ ای ذالک اخذوا بہ کان ثوابا غیر انہ من طمع لقیام اللیل فلیجعل وطرہ فی آخر اللیل فإن ذالک افضل، کہ جو بھی شخص اس کو بہتر سمجھے ان اوقات میں سے، اس میں وہ یہ وطر پڑھ لے، غیر انہ من طمع لقیام اللیل، اس کے سوا کہ جو قیام اللیل یعنی تہجد کی لالچ رکھتا ہے، تہجد پڑھنے کی لالچ رکھتا ہے، فَلْيَجْعَلْ وِطْرَهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصہ میں وطر کو ادا کرے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، بے شک یہ بہت زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔